اس سے پہلے کہ میں ماضی میں جاؤں، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو یقین ہے 8 فروری کو الیکشن ہو جائے گا؟ مجھے یقین ہے انشاءاللہ الیکشن 8 کو ہوں گے، اسی لیے ہم جلدی نکلے ہوئے ہیں. پورا پاکستان ہم نے کور کرنا ہے، ہر جگہ جانا ہے. تو کیمپین ہماری شروع ہے. اور پولیٹیکل کیمپینز تو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہیلدی ہوتی ہے. اچھا، اب جب آپ الیکشن میں جا رہے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ آپ کی جو ماضی کی پرفارمنس ہے اس پہ جائیں گے. جو موسٹ ریسنٹ پرفارمنس ہے وہ تو 16 ماہ کی جو آپ کی شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس کے ساتھ ہے. بہت سے لوگ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو آپ اپریل 2022 میں عمران خان کو ہٹا کر نو کانفیڈنس کے ذریعے شہباز شریف کو حکومت میں لے کے آئے، تو کیا وہ آپ کا فیصلہ درست تھا؟ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ پہلی بات یہ کہ اس کے رہنے سے پاکستان کو بڑا نقصان تھا. عمران خان صاحب کے رہنے سے پورا پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا دنیا سے. اس کی سوچ سمجھ یہ اپنے آپ کو میری نہیں سمجھ آتی کہ کیا سمجھ رہا تھا اور کس طرح سوچ رہا تھا. میرے حساب سے تو اکانومی کا دشمن ہی وہ ہے. اکانومی کو کھانا خراب کیا ہی پی ٹی آئی کی حکومت نے ہے، اور اس کو ہم نے بیلنس سے نکالنا تھا. اگر ہم نہ کرتے تو یہ آر او الیکشن کرا جاتے. پھر ان کے ساتھ ایک فوجی تھا جو آر او الیکشن کے موڈ میں تھا، تو یہ 2028 تک کا پروگرام ہوتا اور تب تک ہم ٹرک میں بھر کے پیسے لے کے جاتے اور اگلا آپ کو ایک سیر دودھ دیتا. تو وہ جو فوجی ان کے ساتھ تھا وہ کون تھا؟ کیوں مجھ سے پوچھوانا چاہتے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. چلیں، جنرل فیض تھا. ہاں، ظاہری بات ہے. اچھا، تو لیکن جنرل فیض جو ہے وہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ اس کا انسٹیٹیوشن نہیں تھا، اس کا چیف جنرل باجوہ نہیں تھا؟ جنرل باجوہ چیف ضرور تھا، مگر انسٹیٹیوشن میں بھی بلاکس ہوتے ہیں سوچ کے. تو تھنکنگ ڈفرینٹ تھی. کچھ دوستوں کی تھنکنگ ڈفرینٹ تھی، ان کی تھنکنگ ڈفرینٹ تھی. تو سب کی ایکیومولیٹو تھنکنگ نہیں تھی کہ باجوہ اور فیض اور عمران کا جو کی پوزیشن ہے اس پہ ساتھ چلیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو بطور وزیر اعظم اس کی مدت پوری کرنے کی آپ اجازت دیتے تو شاید وہ ارلی الیکشن اناؤنس کر دیتا اور اس میں ریگنگ ہوتی؟ اور اس میں وہ آر او الیکشن اناؤنس کرتا. وہ الیکشن تو اناؤنس کرتا، مگر وہ الیکشن ہوتے اس طرح کے ٹی وی پہ رزلٹ نظر آتے. اچھا، تو یہ جو اس زمانے میں ہم سن رہے تھے کہ آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، تو یہ اسی منصوبے کا حصہ تھا؟ فکر کی تو ہمیشہ ہوا ہے. جب پہلے بھی میں جیل میں تھا تو آپ یاد کریں، آپ تو اب نیٹ پہ ہیں، وہ ایک گورنر صاحب تھے جو مشرف کے خاص دوست تھے کراچی میں. انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ زرداری صاحب بھی اگر جانا چاہتے ہیں اس طرح تو چلے جائیں. لیکن میں تو مئی 2021 کی بات کر رہا ہوں، 2 سال پہلے کی، جب آپ کو کہا گیا کہ جس طرح نواز شریف صاحب میڈیکل گراؤنڈ پہ لندن چلے گئے ہیں تو آپ بھی میڈیکل گراؤنڈ پہ باہر چلے جائیں، اور یہ میسج آپ کے لیے دبئی میں دیا گیا تھا. بیٹا ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے، مگر میرا ورکر بہت ڈفرینٹ ہے. میں ان کو آنکھوں میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں. اب وہ میرے پہ بہت ریلائی بھی کرتے ہیں، میرے سے اسٹرینتھ بھی لیتے ہیں. اگر میں خود ہی بھاگ جاتا تو ان کو میں کیا کل بولتا. تو یہ آپ کو کچھ تھوڑا سا بتا دیں گے کہ ایک طرف آپ کو کہا جا رہا تھا پاکستان سے آپ چلے جائیں، دوسری طرف کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی الائنس کر لیں. یہ تو گیمز ہوتی ہے نا، گیمز ود ان گیمز ود ان گیمز. ہمیشہ کہ جی 6 منسٹریاں لے لیں. پھر 6 منسٹریاں کیوں لے لوں میں؟ میری میجورٹی ہے. آپ کو کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ 6 منسٹریاں لے لیں. اچھا، یہ جنرل فیض نے کہا آپ کو؟ ضروری میں نے سے آپ نے 164 کرانی ہے فیض پہ. اچھا،
لیکن یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ مجھے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ایک طرف وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں، دوسری طرف جی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کر لیں اگینسٹ پی ایم ایل این. اگینسٹ دی ہول اکراس دا بورڈ. پی ایم ایل این صرف نہیں تھی، مولانا صاحب بھی تھے، دوسری فورسز بھی تھیں، دوسری پارٹیاں بھی تھیں. تو آپ پھر آپ کو بھی ان کو سندھ میں تھوڑا شیئر دینا پڑتا پی ٹی آئی کو؟ نہیں، وہ تو دینا پڑتا ہے، نہیں دینا پڑتا، وہ میں نے شروع سے یہ بات ایکسیپٹ نہیں کی. اچھا.